حرام اور حلال کی چیزیں، اس میں ایک کیٹیگری تو کھانے کے تعلق سے آتی ہے کہ کھانا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، دوسری کیٹیگری پھر ہمارے سوشل لائف، ہمارے سماجی زندگی کے تعلق سے آتی ہے۔ تو میں اس کھانے والے ٹاپک کو تو بس اتنا ہی بتا دوں کہ اللہ پاک نے بار بار قرآن میں کئی جگہ یہ آیتوں کو بیان کیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اس نے صرف تمہارے لیے ڈیڈ میٹ، مردہ گوشت، خون، سور کا گوشت اور ویسا جانور جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو منع کیا ہے۔ بٹ اف اینی ون از فورسڈ ٹو ایٹ سچ تھنگ، لیکن اگر کوئی اضطرار کی حالت میں پڑ جائے اور اس کی نیت بھی نہیں ہو اللہ کے خلاف ورزی کرنے کی، لیکن وہ اضطرار کی سخت بے چینی کی حالت ہے، تو پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تو اس میں پھر گناہ نہیں ہے اور اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پر اور بھی جو دوسری آیتیں ہیں اس سے متعلق، اس میں اللہ پاک نے لسٹ آف حرام کھانا بیان کیا ہے کہ حرام کھانا یہی ہے، تو حرام کھانا اس کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر میں آپ کو سورہ انعام کی آیت بھی دکھاؤں گا جہاں پہ اللہ پاک نے یہ بھی کہلوایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو میرے اوپر وحی کی گئی ہے اس میں ان چیز کے علاوہ کسی اور کھانے کو حرام نہیں سمجھتا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو حرام کھانوں کی لسٹ قرآن نے دی ہے اس اصول کے اندر، اب ڈیڈ میٹ ہے تو ڈیڈ میٹ پھر ہر طرح کا ہو گیا، اور جہاں پہ کھانا جو الاؤ کیا ہے، جیسے آپ سمندری کھانے کو الاؤ کیا ہے تو پھر وہ سمندری کھانا الاؤڈ ہے۔ تو ان اصولوں کے اندر رہتے ہی ہمیں جو ہے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزوں کو بھی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، ناپسند ہے، تو وہ یہ کہے کہ مجھے ناپسند ہے، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ یہ حرام ہے کھانا اگر اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا ہے۔ اور قرآن نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ طیب کھانا کھاؤ، پاک کھانا کھاؤ جو طیب ہے۔ تو کھانا طیب ہو اور کھانا حرام نہیں ہو، وہ سب کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اصول اگین یہیں سے آ رہا ہے، قرآن سے ہی آ رہا ہے، ہم اس میں پھر الگ سے اصول نہیں جوڑ سکتے۔ ہاں، ان اصولوں کا نفاذ ہمیں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں کرنا پڑے گا الگ الگ چیزوں سے۔ اب اس حرام حلال کے کھانوں، حرام حلال تو وہ تو کھانے کی بات ہو گئی، جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف، جو سوشل لائف کے تعلق سے اللہ پاک نے کیا کیا حرام کہا ہے۔ اگر آپ سے ایک بات پوچھی جائے، جنرل چیزیں پوچھی جائے کہ بھائی کیا کیا چیزیں حرام ہے، کیا کیا عمل حرام ہے، تو آپ ممکن ہے کہ 50-60 چیزوں کا لسٹ بنا دیں گے۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ 100 چیزوں کا لسٹ کھوج کے لے آئیں گے، یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ پھر اللہ پاک نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ، اللہ پاک نے اس مینٹیلٹی کو کیسے اپروچ کیا ہے یا کیا کہا ہے جہاں پہ لوگ اپنے من سے چیزوں کو حرام کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 کہ کیا حرام ڈکلیئر کرنا چیزوں کو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے یا پھر ایک کنڈیم چیز ہے قرآن کے اعتبار سے، یہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ یہ اس لیے بہت اہم موضوع ہے کیونکہ ہمارے آج کے سوسائٹی میں، ہم لوگ کے آج مسلمز کے اندر میں ایک یہ بھی کچھ سیکشن کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ آپ جتنا زیادہ حرام بولیں گے چیزوں کو نا، آپ اتنے اچھے مسلم ہیں، آپ اتنے متقی پرہیزگار آدمی ہیں جتنا زیادہ آپ چیزوں کو حرام بولیں۔ یہ ایک بات بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کے اندر، بھلے زبان سے نہ بولتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اس کا الٹا اپروچ لے کے چل رہا ہے، میں آپ کو آیتیں دکھاؤں گا ابھی۔ قرآن اس کا الٹا اپروچ لے کے چل رہا ہے۔ قرآن ہمیں بہت کوشش کرتا ہے، بہت وارن کرتا ہے، بہت کیئرفل رہنے کے لیے کہتا ہے کہ جب تم حرام لفظ کا استعمال کرنے جاؤ، کیونکہ اس کے تعلق سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر لیا۔ میں آپ کو اس میں ایک تو یہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، اس کے حوالے سے پہلے بتا دوں، یہاں پہ اللہ پاک نے ان میجر چیزوں کا نام لیا ہے جو ہماری سوسائٹی، ہمارے سوشل لائف، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت ریلیونٹ ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سے آؤ، کم آئی ول ٹیل یو واٹ، کہو کہ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کیا ہے تمہارے لیے۔ اب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک تمہیں جو ہے ان حرام چیزوں کی لسٹ بتانے جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ پاک نے حرام کی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 151 میں اللہ پاک نے کہا، کہہ دو آؤ میں تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اب اس میں یہ کہلوایا جا رہا ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور پھر ہمارے اپنے ذریعے بھی، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ایڈریسی، ہم اور آپ اس کے سیکنڈ ایڈریسی۔ تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سن لو کہ اللہ نے تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے۔ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نمبر 1، کہ کسی کو شریک نہ بناؤ اس کا۔
اب غور کیجئے، بڑا زبردست کنیکشن ہے. کہہ دو کہ میں تمہیں سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کیا؟ کہ تم کسی کو شریک نہ بناؤ. شریک بنانے میں صرف یہی شامل نہیں ہے کہ مورتی پوجا. ہم صرف شریک کا مطلب سمجھتے ہیں مورتی پوجا یا دوسرے خداؤں کی عبادت، اتنا تو وہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی ہے نا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کے طرف سے بھی حرام سمجھنا کسی چیز کو. آیت کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. ہمارے رب نے ہم پر یہ چیزیں حرام کی ہیں ایکس وائی زیڈ، لیکن اگر ہم یہ مانتے ہو کہ نہیں فلاں فلاں چیزیں بھی حرام ہیں ہم پہ، وہ اے بھی حرام ہے، بی بھی حرام ہے، سی بھی حرام ہے، تو پھر یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہاں پہ بھی شریک بنا رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو. اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ہم اس میں 5 چیز اور جوڑ دے رہے ہیں کہ نہیں صاحب فلاں چیز بھی حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے. تو اللہ پاک پہلے ہی کنڈیشن بتا رہا ہے، پہلے ہی چیز بتا رہا ہے کہ کسی کو شریک نہ بناؤ. شریک کا مطلب صرف آئیڈل ورشپ نہیں، شریک کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی اور کی عبادت کرنے والی بات، بلکہ یہ بھی کہ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم میں تم ایسا حکم اپنے سے ایڈ نہ کر لو جو اللہ نے نہیں دیا ہے. اور اس مینٹلٹی کو بہت کنڈیم کیا گیا انہی آیتوں میں وہ آیتیں بھی آپ کو دکھاؤں گا. بہرحال تو پہلی بات اللہ پاک نے کہی کہ کسی کو شریک نہ بناؤ. دوسرا اور کی اور تنگ دست نیکی ورڈ ہے یہاں پہ احسان کا معاملہ ورڈ آتا ہے کہ احسان کا معاملہ کرو. میں عربی رکھتا ہوں اس کو کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. لیکن یہاں پہ یہ غور کیجئے گا اللہ پاک حرام چیزوں بتا رہا ہے کہ کیا کیا چیز حرام ہے. شریک کیا اگر تو کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے. ماں باپ کے ساتھ اگر نیکی احسان کا معاملہ نہیں کیا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. پھر یعنی احسان کا معاملہ نہیں کرنا حرام ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے، تھوڑا فرق سمجھیے گا اس میں. اگر احسان کا معاملہ بہت بھلائی کا بہت نیکی کا معاملہ نہیں کیا اگر تو وہ بھی حرام ہے. پھر تیسری کیٹیگری بتائی اللہ نے، اور تنگ دستی کے سبب اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے. تنگ دستی کی وجہ سے یہ سوچ کے کہ کھائے گا کیا، اس وجہ سے اس کا قتل مت کرو بچے کا اپنے، رزق اللہ پاک دے گا. یہ تیسری چیز حرام بتائی اللہ پاک نے. چوتھی چیز، اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے. بے حیائی کے کاموں میں نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو، ظاہری طور پہ دکھ رہا ہو کہ بے حیائی ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ نہیں دکھ رہا ہو لیکن اصل میں پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، لیکن وہ بھی بے حیائی کا کام ہو. تو بے حیائی کا کام کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربو، ان کے قریب بھی نہ جانا. یہ کرنے سے ایک اسٹیپ پہلے کی بات چل رہی ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کے قریب جانا بھی حرام کا کام ہو گیا. اور پانچویں چیز بتائی، اور ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے. تم یہ حکم دیتا ہے. تو یہ 5 کیٹیگری بتائی اللہ پاک نے، اور اس کے بعد کہا ذالکم وصاکم، اللہ پاک تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، بہی لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. کیوں عقل سے کام لے سکو؟ کیا ضرورت ہے یہاں پہ عقل کے ورڈ کو استعمال کرنے کی؟ تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. عقل سے کام تمہیں اس لیے لینا ہے کیونکہ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ جو لسٹ آف 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ 5 اصولی باتیں بیان ہو رہی ہے. یہ تمہیں اصول بتلایا جا رہا ہے. شرک نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، یہ تمہیں اصولی باتیں بتلائی جا رہی ہے. ان کا جو نفاذ ہوگا، ان کا جو امپلیمنٹیشن ہوگا، یہ الگ دور میں، الگ حالات میں، الگ سچویشن میں الگ الگ ڈھنگ سے ہوگا. تو وہ کیسے ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں عقل کا استعمال کرنا پڑے گا. تمہیں تھیوریٹیکلی لکھ کے نہیں مل جائے گا کہ بھائی یہ کام بے حیائی کا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایک انڈیکس مل جائے گا، ایک لسٹ مل جائے گا کہ دیکھو یہ کام ہے. ایسا نہیں کہ تمہیں ایک الگ سے چیپٹر مل جائے گا کہ دیکھو یہ کام ہے جس کا مطلب ہوا ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کرنا. ان سب معاملے میں تمہیں اپنے عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، تب تم ان اصولی چیزوں کو سمجھ پاؤ گے. تو یہ اللہ پاک نے ایک اصولی باتیں بتلائی قرآن کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں، حرام چیزوں کی لسٹ کہ کیا کیا حرام چیزیں ہیں. اب یہ جو اصولی باتیں بیان ہوئی، یہ اصولی چیزوں کا نفاذ، یہ امپلیمنٹیشن ہر دور میں ہوتا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں امپلیمنٹ کیا، بعد کے دور میں بعد کے لوگوں نے کیا، آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آج سے 1000 سال بعد بھی اصول سیم رہے گا، اصول کبھی چینج نہیں ہوگا، لیکن اس کا نفاذ کا طریقہ چینج ہو سکتا ہے. اب آپ اس میں تھوڑے سے پیچھے کی آیتوں سے دیکھیے تو کچھ اور بھی چیزیں بہت امپورٹنٹ سمجھ میں آئیں گی. یہاں پہ آپ اگر تھوڑا پیچھے سے اگر چلیں گے 142 سے، میں پورا پڑھوں گا نہیں، میں بس آپ کو مفہوم بتا دے رہا ہوں اس کا. تقریباً 142 آیت سے اگر پڑھیں گے
یہاں سے جب آپ پڑھیں گے نا 142-44 آیت سے تو یہ پائیں گے کہ پچھلے دور میں ہوا تھا ایسے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، پچھلے دور میں ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنے طرف سے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کر لیا تھا اپنے اوپر. یہودیوں کے اگزامپل دیا جا رہا ہے، اپنے من سے حرام کر لیا تھا اپنے اوپر، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا. تو ان کو پھر اللہ کے نے اس چیز کو کنڈیم کیا، ان چیزوں کو کنڈیم کیا گیا، اور پھر اس بات کو بھی کنڈیم کیا گیا، اس بات کو بھی غلط کہا گیا کہ ان لوگوں نے خود سے کر لیا تو خود ہی یہ مصیبت و تنگی میں پڑ گئے. پھر آیت نمبر 145 میں یہ کہلوایا گیا کہ کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو اسے کھائے. یہ اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی وحی ہوئی میرے اوپر اس میں یہ کہیں بھی نہیں پاتا کہ کھانے کی کوئی بھی چیز حرام ہے سوائے ان چیزوں کی. یہ پھر لسٹ آف وہ کھانے کی چیزوں کو بتا دیا گیا. پچھلے دور کے لوگوں میں اپنے من سے اپنے اوپر کچھ جانوروں کو منع حرام کر لیا تھا، اس کو پھر کنڈیم کیا قرآن نے، اس کو کنڈیم کیا آیت کے اس حصے کے اندر. بہرحال میں اس آیتوں کی تفسیر ڈیٹیل نہیں بتانے جا رہا ہوں، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، بس میں آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ کیسے چیزوں کو حرام کر لینا اپنے اوپر کنڈیم کیا گیا. ذالک جزیناہم بے بغیہم، یہ ان کو ان کی بغاوت کی سزا ملی. یہ جو اپنے سے انہوں نے حرام کر لیا تھا اس کی بغاوت کا بدلہ ملا ان کو ہماری طرف سے. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آیت میں آگے پوچھا 148 نمبر آیت میں، اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، اور اس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. یعنی اب وہ لوگ ان لوگوں نے اپنے من سے ایک تو شرک بھی کیا اور حرام بھی چیزوں کو کر لیا اپنے اوپر، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم حرام نہیں کرتے. اللہ نے ان سے نہیں کہا تھا حرام کرنے، انہوں نے خود سے کر لیا. تو دیکھیے یہ جو پچھلے واقعات ہیں نا، یہ ہمارے اور آپ کے آج کے لیے بہت سبق ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بہت سبق ہیں آج کے ڈیٹ میں، کہ جب اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ چیزوں کو حرام قرار دیں. اللہ نے اس کے بعد آیت نمبر 148 میں یہ بات بتلائی، اور پھر آیت نمبر 150 میں یہ کہا ان سے کہہ دو اپنے گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. اب اللہ پاک یہ پوچھ رہا ہے. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بات تو صرف پچھلے دور کے لوگوں کے لیے ہے، یہ تو اللہ پاک ان یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے گواہ لائیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ ہم لوگ اپنے لیے بھی کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا اگر ہمارا عمل بھی ویسے ہی ہوگا جیسا پچھلے دور کے لوگوں نے عمل کیا تو کیا اللہ ہم سے بھی یہ سوال نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، ضرور کرے گا. اور قرآن میں ان آیتوں کو رکھنے کا، ان ایونٹس کو ڈسکرائب کرنے کا مقصد ہی ہماری ہدایت ہے. قرآن میں ان آیتوں کو رکھنے کا مقصد صرف قصہ کہانی سنانا نہیں ہے کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا تھا اس کے بعد فل اسٹاپ نہیں، فل اسٹاپ نہیں، وہاں پہ کوما، اس کے بعد یہ کہ دیکھو تم بھی ایسا مت کرنا، تمہارے اندر بھی وہ چیزیں نہ آ جائیں، تمہارے ساتھ بھی پھر یہی معاملہ ہوگا. اس لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے اس آیت نمبر 150 میں کہ ان سے کہہ دو اپنے گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. تو یہ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر اللہ نے حرام نہیں کیا ہے تو ہم لوگ بھی ڈسسٹ کریں، پرہیز کریں، بچیں چیزوں کو حرام کہنے سے. پھر آیت نمبر 151 میں اگلی آیت میں پھر اللہ پاک نے کہا کہ سنو کیا کیا چیزیں حرام ہیں. پھر اللہ پاک اب بتا رہا ہے لسٹ آف چیزیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہے. یہاں پہ اللہ پاک نے کچھ چیزوں کو بتایا اور یہ کہا کہ عقل کا استعمال کرتے رہنا. عقل کا استعمال نہیں کرو گے تو سمجھ نہیں پاؤ گے. تمہارے زمانے میں نئی نئی چیزیں آئیں گی، نئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی، نئے نئے حالات بنیں گے، نئے نئے سچویشن بنیں گے. تم اگر عقل کا استعمال نہیں کرو گے تو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ تمہارے لیے اس میں حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. پھر آیت نمبر 152 میں اور بھی اللہ پاک نے برے کاموں کی لسٹ بتائی.